رومی فرماتے ہیں راہ لذت از دروں دا نزب روں اب لہیں دا جستنے کسر و حسوں، کہ تو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، چین حاصل کرنا چاہتا ہے، اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اطمینان، چین، سکون تیرے اندر ہی موجود ہے۔ باہر سے تجھے کہیں بھی چین، اطمینان اور سکون نہیں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اب لہی داں جستنے کسر و حسوں، جو تو محل کو، گھروں کو، بڑی گاڑیوں کو، بڑے بڑے محلات کو اور اس تمام ضروریات زندگی کے اچھے سامان کو سکون سمجھ بیٹھا ہے، یہ تیری بیوقوفی ہے اور یہ تیری نادانی ہے، اس سے تجھے سکون میسر نہیں آئے گا۔ سادہ سی مثال سمجھے، ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، یہاں پہ مغلوں نے بڑی بڑی تعمیرات کی، اپنے لیے کی، اپنے آنے والے شہزادوں کے لیے کی۔ آج ان تعمیرات میں کون سا شہزادہ رہ رہا ہے؟ کون سی ان کی اولاد ہے؟ 1800 کی بات ہے، کچھ زیادہ پرانی تو نہیں ہے، 200 سال ہوئے ہیں ابھی۔ قریب آ جاتے ہیں 1947 میں یہ بہاولپور کی ریاست موجود تھی، بہاولپور شہر ابھی بھی موجود ہے، وہاں پہ بنائے ہوئے محلات بھی موجود ہیں۔ نواب صاحب نے جو اپنی بیگم کے لیے، جو اپنے بچوں کے لیے، جو اپنے لیے، اپنے سارے احباب کے لیے جو محلات بنائے تھے وہ تعمیر ابھی تک موجود ہیں، لیکن ان محلات میں آج کون رہتے ہیں؟ چلیں خیر، نواب صاحب بھی فوت ہو گئے، ان کے بچے تو ہیں نا آگے، ان کی اولاد بھی ہے، وہ کیا ان محلات میں رہ رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ان سے بہتر ہم اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب ان کو وہ چین، وہ قرار، وہ سکون وہاں سے میسر نہیں آیا، رومی فرماتے ہیں تو بھی اپنی بے چینی اور بے قراری اور بے سکونی کو باہر سے تلاش کرتا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ سکون شاید مجھے اچھے گھر میں آ جائے گا، اچھی گاڑی میں آ جائے گا اور اچھے محل میں آ جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تیری بیوقوفی ہے۔ آپ اس پہ کہتے ہیں کہ تو اپنے ارد گرد دیکھ، تجھے پتہ چل جائے گا کہ سکون اور بے سکونی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یکے در کنج مسجد مست و شاد، ایک بندہ تو ایسا دیکھے گا اس معاشرے میں جو مسجد کی ایک نکر میں بیٹھا ہے، لیکن وہ بڑا ہی خوش ہے اور بڑا ہی وہ پرسکون ہے۔ واں یکے در باغ ترش و بے مراد، اس کے برعکس ایک بندہ تو دوسرا دیکھے گا جو بڑا امیر ہے، بڑا محل ہے اس کے پاس، فارم ہاؤس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور وہ فارم ہاؤس کے ایک بہت بڑے باغ میں بیٹھا ہے جہاں پہ ضروریات زندگی کے ہر مطلب کہ آسائش موجود ہے، پھل موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن وہ بے مراد ہے، وہ بے سکون ہے، بے چین ہے۔ کچھ ایسے بھی دیکھو گے کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں لیکن ان کے لیے بیکار ہیں، وہ کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا جی یہ کھاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اس سے شوگر بڑھے گی، اس سے تمہارا کولیسٹرول بڑھے گا، اس سے تمہارا جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، یہ تمہارا معدہ خراب کرے گی، اس سے تمہارا جگر خراب ہوگا۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ کسی چیز کے قریب جانے کی کوشش ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایک سائیکل پہ چلنے والا، جھونپڑی میں رہنے والا بندہ ہے اور عمر میں بھی اس سے زیادہ ہے، اور وہ ہر چیز کھائے تو اسے فائدہ دیتی ہے، وہ کھائے گا تو مر جائے گا، وہ کھائے گا تو اسے نفع ہوگا، وہ بڑا پرسکون ہے، اچھی نیند سوتا ہے، وہ بڑا بے چین ہے، رات کو ساری رات دبواتا بھی ہے، میڈیسن بھی کھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا اور نیند بھی نہیں آتی۔ رومی فرماتے ہیں
کثر چیزیں نیست ویراں کن بدن، محلات کی زندگی، عیش و عشرت، یہ چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ سب بے فائدہ ہیں، بیکار ہیں، اور ان سے تو فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ویراں کن بدن، اپنا یہ جو ظاہری بدن ہے نا، جو اپنی ظاہری عیش و عشرت ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو ویران کر دے۔ جتنا اس عیش و عشرت میں پڑتا چلا جائے گا اتنا ہی تنگ ہوتا جائے گا، جتنا اس عیش و عشرت کو ختم کرتا جائے گا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں گنج در ویرانی است امیر من، جو سکون کا خزانہ ہے وہ ویرانی میں ہے۔ خزانہ ویرانے میں چھپا کے رکھتے ہیں، آبادی والی جگہ پہ خزانے کو نہیں چھپایا جاتا۔ اسی طرح سے جو سکون ہے وہ ان سب چیزوں کو چھوڑنے میں ہے۔ اگر جیسے جیسے ان کے اندر گھستے چلے جاؤ گے ویسے ویسے بے سکونی بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے ان سے دور ہوتے چلے جاؤ گے سکون تمہارے ساتھ شامل حال ہوتا چلا جائے گا۔ آپ مثال دیتے ہیں کہ جیسے خزانے کو ویرانے میں چھپاتے ہیں کہ یہاں پہ آنا جانا کم ہے لوگوں کا، اس کو یہاں پہ چھپا دیتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سکون کو بھی ویرانے میں رکھا ہے، سب چیزوں کو چھوڑنے میں رکھا ہے، اور اپنی یاد میں رکھا ہے کہ سب کو چھوڑ کے صرف ایک کا ہو جا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تو سب کو چھوڑ کے اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو پرسکون ہو جائے گا، جب تو اس ایک کو چھوڑ کے سب کے ساتھ جڑے گا بے سکونی تیری بڑھتی چلی جائے گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں این امی بینی کے در بزم شراب، تو نے شراب خانے میں کبھی نہیں دیکھا کہ جب شراب خانے میں شرابی شراب پیتے ہیں ذوق شوق کے ساتھ پیتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں، تو جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مست آنگا خوش شود کو شد خراب، وہ سب سے اچھا شرابی مانا جاتا ہے جو وہاں پہ بے خود ہو جاتا ہے، جو بے حال ہو جاتا ہے، جو وہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ برباد کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پی تو اس نے ہے، سب کچھ نہ کچھ ہوش میں تھے اور یہ مکمل طور پہ بے ہوش ہو گیا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اٹھا کے لانا پڑا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ تو سب چیزوں کو چھوڑ دے، تیرا یہ جو ظاہری آسائش والا معاملہ ہے یہ آسائش سے اجاڑ میں بدل جائے تو تجھے اللہ رب العزت کی ذات نصیب ہو جائے گی اور تجھے سکون آ جائے گا، تجھے چین آ جائے گا۔ فرماتے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ شراب کی محفل میں مست اس کو کہتے ہیں جو پی کے بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل شرابی ہے۔ آپ فرماتے اسی طرح سے سکون کا متلاشی ہے نا تو پھر اپنے اس وجود کو ویران کر دے، جتنا زیادہ اس کو ویران کرتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ تیرے اوپر مہربان ہوتا چلا جائے گا۔ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کہ جیسے ایک دانے کو زمین میں جب بویا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ اپنی ہستی ختم کر دیتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر پھول پھل اور وہ درخت بنتا ہے۔ آپ فرماتے پس اسی طرح سے تو بھی فنا کی طرف جا، یہ عیش و عشرت میں اپنے آپ کو بنانے کی طرف نہ جا، یہ جو تو بنانے والا سودا کر رہا ہے یہ سب فانی ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر باقی کی طرف اور سکون کی طرف آنا ہے تو پھر اس کو چھوڑ اور فنا کی طرف آ۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے مٹ کر بھی رہے باقی، مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساکی، جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک در جانانا، جو مٹ جاتے ہیں جتنا مٹتے جاتے ہیں اتنا وہ عروج پاتے چلے جاتے ہیں۔
رومی فرماتے ہیں گرج پرنقشست خانہ برکنش، یہ جو تیرا وجود والا گھر ہے، یہ جو تیری ظاہری زندگی ہے، یہ بڑی نقش و نگار سے بھری ہوئی ہے، اتنی بھری ہوئی ہے کہ تجھے بڑی پسند ہے۔ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا کاروبار، عیش و عشرت کا سامان، تجھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا نا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، خواہشات کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، بیوی کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے، مال و دولت کی خواہش ہے، یہ بڑی نقش و نگار والی ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کھیل تماشا اور یہ ساری چیزیں یہ بڑی خوبصورت ہیں، لیکن اس خوبصورتی کے نیچے ایک خزانہ چھپایا گیا ہے، اور وہ تیرے سکون کا خزانہ ہے، وہ اصل خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں گنج دو وز گنج آباداں کنش، خزانہ تلاش کر، اور اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے اس اوپر والے ظاہری نقش و نگار، خوبصورتی، آرام، آسائش کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کو چھوڑ کے تہ و بالا کر دے، اس کو اکھاڑ دے، اس کے نیچے سے تجھے خزانہ مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے حمز لطف و عکس آب باشرف، پردہ شد بر روئے آب اجزائے کف، کہ جھاگ جب پانی کے اوپر آ جائے، ہم پانی کو نہیں دیکھ سکتے، جھاگ نظر آتی ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں پس اسی طرح سے یہ اوپر والے ظاہری نقش و نگار، عیش و عشرت کی زندگی، سامان، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، مکان، تیرا یہ وجود، سب چیزیں تجھے بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ تجھے پانی کی طرح نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری چیزیں جھاگ کی مانند ہیں، ابھی تو بڑی خوش نما ہے، کچھ عرصے بعد یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ کالی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور نیچے سے پھر گندا پانی ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو اس کو ابھی سے ہٹا دے گا، جب یہ خوش نما اور خوبصورت ہے، تو نیچے سے تجھے پانی اچھا میسر آئے گا، خزانہ ملے گا۔ اگر تو اس کو ہٹائے گا نہیں تو پھر نیچے والا جو خزانہ ہے وہ برباد ہو جائے گا، جب وہ برباد ہو جائے گا پھر تجھے اس سے کوئی فائدہ میسر نہیں آ سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس اسی وجہ سے یہ مثال دی جاتی ہے کہ ہم پر جو گزرتا ہے وہ ہماری طرف سے ہے، کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی کا وبال ہمارے اوپر آتا ہے۔ اگر ہم اچھا کریں گے اچھا پائیں گے، اگر ہم برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ جنت دوزخ کا وجود بس اسی دنیا میں ہے کہ ادھر اگر تم نے اعمال درست کر لیے تو ادھر تمہیں جزا اچھی مل جائے گی اور جنت تم اپنی یہاں سے لے کے جاؤ گی۔ اگر تم نے یہاں پہ بد کی طرف توجہ دی تو ادھر تمہیں دوزخ، اور یہاں سے تم وہ دوزخ لے کے جاؤ گے۔ رومی فرماتے ہیں بس یہ جو ظاہری عیش و عشرت اور ظاہری ساز و سامان جو تیرا ہے، اس سے ہاتھ کھینچ لے اور تو اپنے وجود کو اور ظاہری چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دے اور اللہ رب العزت کی تلاش شروع کر دے۔ جب تو اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دے گا تجھے خزانہ ملنا شروع ہو جائے گا، وہ خزانہ ملے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور اس خزانے کی پھر قدر و قیمت ایسی ہے جو کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا۔ رومی فرماتے ہیں کہ پس خزانہ جیسے ویرانے میں چھپایا جاتا ہے، اسی طرح سے تیرا خزانہ بھی تیری ویرانی میں چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری ظاہری عیش و عشرت کو ویرانی میں تبدیل کر دے، تجھے تیرا خزانہ ہاتھ آ جائے گا۔ بس یہ تیرے اوپر منحصر ہے کہ اب تو اس ظاہری حیات کو جو جھاگ کی مانند ہے اسے پسند کر رہا ہے، یا جو اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے اس کو تو پسند کرتا ہے۔